الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ بزرگوں، اسلام سے پہلے لوگ دو عید منایا کرتے تھے، ایک نیروز اور دوسرا مہرجان، اور یہ دونوں عیدیں وہ لوگ موسم کے اعتبار سے کرتے تھے۔ جب موسم بہار آتا تو نیروز کرتے اور جب موسم بہار جاتا تو وہ مہرجان کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو لوگوں نے عرض کیا کہ ہم لوگ 2 دن کھیلتے تھے، خوشیاں مناتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس سے بہتر دن آپ کو دیتا ہوں، ایک عید الاضحیٰ اور ایک عید الفطر۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں کی خوشی اور ان کی شادمانی کے اظہار کے طریقے دوسری قوموں سے الگ ہونے چاہیے۔ ہم دوسرے قوموں سے مشابہت نہ کریں، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ اور اسی لیے ان دونوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ رکھا ہے کہ عید الاضحیٰ میں اور عید الفطر میں 2 رکعت نماز رکھی اللہ نے، جس میں اس کا اظہار ہے کہ مومن کی خوشی نہایت یہی ہے کہ اس کی پیشانی اپنے مالک حقیقی کے آگے جھک جائے، خوشی ہو یا غم ہو، ہر حال میں ان کو اللہ کو بھولنا نہیں ہے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے۔ عید کی نماز کا ثبوت جو ہے وہ کتاب اللہ میں بھی ہے اور سنت رسول اللہ میں بھی ہے، اجماع امت میں بھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے فصلی لربک وانحر۔ تو اس آیت کی تفسیر میں جو ہے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد عید ہی کی نماز ہے، جہاں تک یہ ہے کہ یہ نماز سنت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو پوری زندگی تواتر کے ساتھ پڑھا ہے، اور روز اول سے آج تک تمام مسلمان اس نماز کو ادا کرتے آئے ہیں، لہذا اجماعی اور اتفاقی مسئلہ ہے کہ یہ نماز روز اول سے آج تک مسلمان اسی طریقے سے پڑھتے آئے ہیں۔ اب سوال ہوتا ہے کہ یہ عید کی نماز کا حکم کیا ہے؟ کیا یہ سنت ہے یا فرض ہے یا واجب ہے یا مستحب ہے؟ تو حنفیہ کی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو رائے ہے، صحیح قول یہی ہے امام ابو حنیفہ کی، عید کی نماز واجب ہے، اور عید کی نماز انہی لوگوں پر ہے جن لوگوں پر جمعہ کی نماز ہے، جیسے مسافر ہے، مریض ہے، بیمار ہے، یا کوئی جو ہے کہ سفر میں ہے، تو مسافر پر بھی جمعہ کی نماز نہیں ہے تو مسافر پر عید کی نماز بھی نہیں ہے، اور اسی طریقے سے عورتوں پر جمعہ کی نماز نہیں ہے تو عورتوں پر عید کی نماز بھی نہیں ہے، مریض پر جمعہ کی نماز نہیں ہے، ایسا مریض جو چل کر مسجد تک نہ آ سکتا ہو اس پر نماز جمعہ ساقط ہے تو ان کے اوپر عید کی نماز بھی ساقط ہے۔ لیکن چونکہ یہ ماڈرن زمانہ آ گیا ہے تو بہت سی عورتیں سمجھتی ہیں کہ ہمارے ساتھ نا انصافی ہو رہی ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تو اور عید کی نماز کا جو وقت ہے وہ طلوع آفتاب سے شروع ہوتا ہے۔ طلوع آفتاب کے بعد جب کسی قدر سورج جو ہے بلند ہو جائے تو وہ جب سے شروع ہوتا ہے اور زوال آفتاب تک اس کا وقت رہتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یاد رکھیے کہ عید کی نماز، عید الفطر کی نماز میں تاخیر ہے اور عید الاضحیٰ کی نماز میں جلدی ہے۔ کیوں عید الفطر میں تاخیر کیوں ہے، عید الاضحیٰ میں جلدی کیوں ہے؟ عید الفطر میں تاخیر اس لیے ہے تاکہ صدقہ فطر زیادہ سے زیادہ لوگ نکالیں اور غربا کی مدد ہو، اور عید الاضحیٰ میں اسی لیے جلدی کیا ہے کہ تاکہ لوگ اپنی قربانی کو جلدی جو ہے کہ انجام دیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ نجران کے گورنر تھے وہ اس وقت میں، ان کو ایک خط لکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نماز عید الاضحیٰ جلدی پڑھیں اور نماز عید الفطر میں آپ تاخیر سے کام لیں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔
اور ایک مسئلہ یہاں پر یہ بھی آتا ہے کہ اگر کسی شخص کی نماز چھوٹ گئی تنہا، تو وہ کوشش کرے کہ کسی دوسری مسجد میں یا کسی دوسری جگہ پر عیدگاہ وغیرہ اور کہیں ہو تو وہاں پڑھ لے۔ لیکن اگر اس کی نماز چھوٹ ہی گئی ہے تو اب عید الاضحیٰ کی ہو یا عید الفطر کی ہو، اس کی قضا نہیں ہے۔ ہاں، اس کا ایک راستہ یہی ہے کہ اگر ہو سکے تو آپ 4 رکعت نماز یا 2 رکعت نماز نفل کی دیر پڑھ لیجئے، لیکن اس کی قضا نہیں ہے۔ اور عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر، اکثر فقہا کے نزدیک اس نماز کو عیدگاہ میں ہی ادا کرنا چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کی نماز کھلے میدان میں ادا کیا جائے۔ اور عیدین کے دن مسنون یہ ہے کہ انسان مسواک کرے، غسل کرے، خوشبو لگائے، اور خوشبو لگانے کا خصوصاً اہتمام کرے، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ غسل کرتے تھے، مسواک کرتے تھے اور خوشبو لگاتے تھے، اور جو کپڑا عمدہ ہو وہ کپڑا آپ پہنتے تھے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت یہ بھی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین میں ایک سرخ ڈورے کی چادر استعمال فرمایا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازار میں ایک ریشمی جبہ فروخت ہوتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اس ریشمی جبہ کو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خرید لیں، تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا کہ یہ لباس ان کے لیے ہے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بات اور بھی یاد رکھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ عید الفطر میں جب آپ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو آپ کچھ کھا کر جائیں، کھجور کھا کر کے جائیں، میٹھا کھا کر کے جائیں، لیکن جب عید الاضحیٰ ہو تو آپ نماز پڑھ کر کے آئیں، اس کے بعد کھائیں۔ اور اگر میسر ہو تو قربانی اگر آپ کی جلدی ہو جائے، سہولت کے ساتھ ہو جائے، تو اسی سے آپ اپنا کھانا تناول فرمائیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی سے کریں۔ اگر آپ کی قربانی تاخیر سے ہے تو آپ دوسرے چیزوں سے بھی آپ جو ہے کہ کھانا کھا سکتے ہیں، تناول فرما سکتے ہیں۔ اور عید کے دن پیدل ہی عیدگاہ جانا چاہیے۔ آج کا زمانہ بڑا سہولت کا ہو گیا، اب تو لوگ جنازہ بھی گاڑی پہ لے جاتے ہیں، جی پیدل کا زمانہ اور پیدل کے رواج ختم ہو گیا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جب جاتے تھے تو پیدل ہی جاتے تھے، اور یہی مستحب ہے۔ اور اس میں ایک بات کا خیال یہ بھی رکھیے کہ جب آپ عیدگاہ جائیں تو ایک راستہ سے جائیں اور دوسرے راستے سے آپ واپس آئیں، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے۔